اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سورہ البقرہ 185 میں ارشاد ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ رمضان کریم میں کئی اہل ایمان شرعی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے، ان کے لیے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا اور فدیہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ بعض صورتوں میں فدیہ اور بعد میں قضا واجب ہے۔ روزے میں حرام کیے گئے کسی کام کو کر بیٹھنے پر کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ روزے کے فدیہ، قضا اور کفارہ کی تفصیل اور دلائل کیا ہیں، یہ قرآن اور صحیح احادیث سے علم حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ قضا، روزے کی قضا سے مراد چھوڑے ہوئے روزوں کو رمضان کے بعد رکھنا ہے، جیسے نماز کی قضا میں اپنے وقت پر ادا نہ کی جا سکنے والی نماز کو کسی اور وقت ادا کیا جاتا ہے۔ مسافر اور ایسا بیمار جس کی صحت اور طاقت مستقبل قریب میں بحال ہونے کی امید ہو، اس پر قضا فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ سفر کیا، روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا تھا اور افطار کرنے والا افطار، لیکن کوئی کسی پر عیب نہ کرتا تھا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا دینے والا پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شر کے متلاشی رک جا، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ فدیہ، سورہ البقرہ آیت 184 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان پر جو اس روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن انتہائی مشکل سے، ان پر فدیہ کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، جو نہایت مشقت سے روزہ رکھ سکے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بوڑھا مرد اور بڑھیا عورت مراد ہے جسے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک نے اپنی بڑی عمر میں بڑھاپے کے آخری دنوں میں سال 2 سال تک روزہ نہ رکھا، اور چھوڑے ہوئے روزوں کے بدلے ایک مسکین کو روٹی اور گوشت کھلا دیا کرتے تھے۔ حضرت انس جب روزہ رکھنے سے عاجز ہو گئے تو گوشت اور روٹی تیار کر کے 30 مساکین کو کھلا دیا کرتے۔ صحیح احادیث اور علماء کرام کی توجہ سے ثابت ہے کہ ضعیف اور طویل عرصے تک صحت یاب نہ ہو سکنے والے مریض مومنین پر فدیہ واجب ہے۔ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلایا جائے۔ 30 مساکین کو اکٹھے بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ کفارہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آپ کے پاس آیا
اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے عرض کی کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقفہ کیا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجوروں سے بھرا ہوا ایک تھیلا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوال پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کی میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس تھیلے کو لے لو اور خیرات کر دو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اپنے سے زیادہ محتاج کو خیرات کر دوں؟ اللہ کی قسم مدینے کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمانے لگے یہاں تک کہ آپ کی مبارک دات نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دو۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب الصوم۔ سورہ البقرہ آیت 183 اور 184 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الکبائر میں کہتے ہیں مومنوں کے ہاں یہ بات مقرر شدہ ہے کہ جس نے بھی بغیر شرعی عذر اور مرض کے رمضان کریم کا ایک بھی روزہ ترک کیا تو وہ زانی اور شرابی سے بھی زیادہ برا اور شریر ہے، بلکہ اس کے اسلام میں بھی شک کیا جاتا ہے اور اسے زندیق اور گمراہ شمار کرتے ہیں۔ روزہ ترک کرنے والے کی سزا اور وعید کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور میرے بازو پکڑ کر مجھے سخت اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لائے اور کہنے لگے اس پر چڑھیے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھ میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں۔ وہ دونوں کہنے لگے ہم آپ کے لیے اسے آسان کر دیں گے۔ تو میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب اوپر پہنچا تو وہاں شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ جہنمیوں کی آہ و بکا ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے۔ یہاں پر کچھ لوگ اونچوں کے بل لٹک رہے تھے، ان کی باچھیں کٹی ہوئی تھی اور ان کی باچھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے قبل اپنے روزے افطار کر لیا کرتے تھے۔ بغیر شرعی عذر کے روزہ نہ رکھنا یا رکھ کر توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی قضا بہر صورت واجب ہے۔ قصداً بلا وجہ روزہ رکھ کر توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے بطور کفارہ ایک روزہ کے بدلے میں مسلسل 2 ماہ یعنی 60 دن کے روزے رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مذکور ہے۔ جبکہ بلا عذر شرعی رمضان شریف کا ایک روزہ اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت بڑے اجر سے محرومی کا باعث ہے، جس کا ازالہ عمر بھر کے روزے بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے بغیر شرعی اجازت اور بیماری کے رمضان شریف کا ایک روزہ بھی توڑا اسے عمر بھر کے روزے کفایت نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ عمر بھر کے روزے رکھے۔ بحوالہ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کے نفلی روزوں کے ذریعے رمضان کا بلا عذر چھوڑے ہوئے ایک روزے کی تلافی نہ ہو سکنے کی شدت کا اظہار فرمایا ہے تاکہ لوگ بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑنے کی جسارت نہ کریں۔ علامہ علی القاری حنفی نے آگے چل کر فرمایا ابن الملک نے کہا اس پر فقہ کا اجماع ہے کہ رمضان کا بلا عذر مرض چھوڑے ہوئے ایک روزے کی صرف ایک دن کی قضا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور ماہ رمضان کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔